بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نمبر 11 کتاب الکسوف، سورج اور چاند گرہن کی نماز۔ باب نمبر 1 باب صلاۃ الکسوف، نماز کسوف۔ حدیث نمبر 2089۔ وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج بے نور ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی طویل قیام فرمایا، پھر آپ نے رکوع کیا اور انتہائی طویل رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور انتہائی طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور بہت لمبا قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا اور لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا اور طویل رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا جبکہ سورج روشن ہو چکا تھا اور لوگوں کو خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور وہ کسی کی موت و حیات سے بے نور نہیں ہوتے، جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو تکبیریں کہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو، اے امت محمدیہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو اس بات پر غیرت نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا لونڈی زنا کرے، اے امت محمد اللہ کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت روو اور بہت کم ہنسو، یعنی روتے رہو اور ہنسنا بند کر دو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور امام مالک کی روایت میں ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت و کاریگری کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الکسوف باب الصدقۃ فی الکسوف، حدیث نمبر 1044، والنسائی فی المجتبی فی الکسوف باب نوع آخر منہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132، انظر تحفہ برقم 17148۔ فوائد نمبر 1، لغوی طور پر کسفہ انکسفہ اور خسفہ انخسفہ اور احادیث کی روح سے ہم معنی ہیں اور شمس و قمر دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ بعض نے یعنی فقہا نے شمس کے لیے کسوف اور قمر کے لیے خسوف کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ کسوف کا معنی سیاہی مائل ہونا ہے اور خسوف کا کم ہونا، گھٹنا، ان کی روشنی مکمل طور پر بھی ختم ہو سکتی ہے اور جزوی طور پر بھی۔ نمبر 2، اہل حیات کے نزدیک عام طور پر سورج کو گہن 28-29 قمری تاریخ کو لگتا ہے اور چاند کو 13-14 قمری تاریخ کو، اور اصولی طور پر ہر 6 ماہ بعد سورج کو گرہن لگنا ممکن ہے، اور قاضی محمد سلیمان منصور
پوری نے اپنے چھوٹے بھائی وکیل صاحب یعنی قاضی عبد الرحمن کے حوالہ سے جو علم حیات کے بہت بڑے ماہر تھے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں 19 دفعہ کسوف شمس ہوا ہے، اور بقول بعض خسوف قمر صرف 2 دفعہ، اور بقول امام ابن حبان آپ نے 5 ہجری میں نماز خسوف قمر پڑھی ہے، اور سورج گرہن پہلی دفعہ 9 اپریل سن 609 عیسوی بمطابق 28 ربیع الاخر 40 میلاد نبوی میں، اور آخری دفعہ 27 جنوری 632 عیسوی بمطابق 29 شوال 10 ہجری بروز سوموار، اور ہندوستان میں اس وقت 28 شوال تھا، اور یہ وہ دن ہے جس میں آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، اور بقول بعض اس وقت دن کے 8:30 بجے تھے۔ اس طرح ہجرت کے بعد سورج کو گرہن 10 دفعہ لگا، لیکن گرہن لگنے سے اس کا ہر جگہ نظر آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے نماز خسوف میں اختلاف ہے۔ امام مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ کے نزدیک صلاۃ کسوف 2 رکعتیں طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجود کے ساتھ ہیں، اور ہر رکعت میں 2 رکوع اور سجدے ہیں۔ نمبر 3، پہلے رکوع سے اٹھ کر فاتحہ پڑھ کر قرات شروع کی جائے گی، اور احناف کے نزدیک صلاۃ الکسوف بھی عام نوافل کی طرح ہے، یعنی ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں بعض دفعہ 2، بعض دفعہ 3 اور بعض دفعہ 4 رکوع کیے ہیں، اور سنن ابی داود میں 5 رکوع بھی آئے ہیں، اس لیے امام اسحاق، ابن جریر اور ابن المنذر وغیرہم کے نزدیک تمام صورتیں جائز ہیں، اور بقول امام نووی دلیل کی روح سے یہی مذہب قوی ہے۔ اگر صلاۃ کسوف میں تکرار ثابت ہو جائے جیسا کہ کسوف کی کثرت کا اور حدیثوں کے اختلاف کا تقاضا ہے، تو اس صورت میں تمام صورتوں کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اگر نماز میں تکرار ثابت نہ ہو جیسا کہ ائمہ اربعہ کا موقف ہے، تو پھر احادیث کو ایک دوسرے پر ترجیح دیے بغیر چارہ نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری ایک رکعت میں صرف 2 رکوع والی روایات ہی مختلف صحابہ سے لائی ہیں، لیکن اس صورت میں بلا وجہ صحیح احادیث کو راجح اور مرجوح قرار دینا پڑے گا۔ نمبر 4، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک صلاۃ الکسوف سنت مؤکدہ ہے، اور احناف کے مختلف اقوال ہیں، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور امام ابو عوانہ کے نزدیک واجب ہے، اور یہی دلیل کا تقاضا ہے۔ نمبر 5، شوافی کے نزدیک صلاۃ الکسوف کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کیونکہ سورج کے گرہن لگنے کا کوئی متعین وقت نہیں ہے، اس لیے جب سورج گہنائے گا اس وقت نماز پڑھی جائے گی، اور یہی صحیح موقف ہے۔ احناف اور حنابلہ کے نزدیک اوقات کراہت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور مالکیہ کے نزدیک اس کا وقت چاش سے لے کر سورج ڈھلنے تک ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سورج کو آخری گہن اس وقت لگا جس دن آپ کے شیر خوار صاحبزادے ابراہیم تقریباً 1.5 سال کی عمر کے تھے، اور عربوں میں زمانہ جاہلیت کے توہمات میں سے ایک وہم و خیال یہ بھی تھا کہ بڑے لوگوں کی موت و حیات پر سورج کو گہن لگتا ہے، اور آپ کے صاحبزادے کی وفات کے دن سورج کے گہن میں آ جانے سے اس توہم پرستی اور غلط عقیدہ کو تقویت پہنچ سکتی تھی، اور بعض لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غیر معمولی خشیت اور انتہائی فکر مندی کا اظہار کیا، لوگوں کو خصوصی طور پر صلاۃ کسوف کے لیے مسجد میں الصلاۃ جامعہ کے الفاظ کے ذریعہ جمع کیا، اور نماز میں آپ نے قیام، رکوع اور سجدے بھی بہت طویل کیے۔ اثناء نماز میں دعا بھی بہت اہتمام اور ابتہال کے ساتھ کی۔ نماز کے بعد خطبہ دیا، اور اس میں خصوصی طور پر اس خیال کی پرزور تردید کی کہ سورج یا چاند کو گہن کسی بڑے آدمی کی حیات یا موت کی وجہ سے لگتا ہے، یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور صنعت، اس کی سطوت و ہیبت اور اس کے جلال و جبروت کی نشانی ہے، جس کا مقصد لوگوں کو ان کے گناہوں اور جرائم سے باز رکھنا ہے کہ اس ذات کی پکڑ سے بچو جو سورج اور چاند کو بھی بے نور کر سکتا ہے، جس کی روشنی سے دنیاوی زندگی کا کاروبار چل رہا ہے۔ اس لیے آپ خطبہ میں توبہ و استغفار اور صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین فرماتے، اور آپ نے فرمایا یخوف اللہ بہ عبادہ، اس کے ذریعے اپنے بندوں کو اللہ ڈراتا ہے۔ حدیث نمبر 2090۔ حدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله، وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت۔ مصنف صاحب مذکورہ بالا روایت ایک دوسری سند سے لائے ہیں، اس میں اضافہ یہ ہے، پھر آپ نے فرمایا حمد و صلات کے بعد سورج اور چاند اللہ کی قدرت و کاریگری کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ بھی اضافہ ہے، پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے بات پوری طرح پہنچا دی، یعنی اپنا فرض ادا کر دیا۔
تخریج تفرد به مسلم انظر تحفہ برقم 17220 حدیث نمبر 2091 حدثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم وقال المرادي أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات کی، پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا اور پھر کھڑے ہو گئے اور طویل قرات کی جو پہلی سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا جو پہلے سے کم تھا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، پھر سجدے کیے اور ابو طاہر نے سجدے کا ذکر نہیں کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا حتیٰ کہ 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کر لیے۔ آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے شیان شان اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی قدرت قاہرہ اور اس کے جلال و جبروت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت کی وجہ سے گہناتے ہیں نہ کسی کی پیدائش پر، جب تم انہیں گرہن میں دیکھو تو نماز کی پناہ لو، اور فرمایا نماز پڑھو حتیٰ کہ اللہ تمہاری مصیبت دور کر کے تمہارے لیے کشادگی کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر وہ چیز دیکھ لی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کا ایک گچھا لینا چاہتا ہوں جس وقت تم نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حرملہ نے اقدمو کہا اور مرادی نے اتقدمو کہا، یعنی آگے بڑھ رہا ہوں، اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے، جس وقت تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا اور میں نے جہنم میں ابن لحی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے صاحبہ کو چھوڑا۔ ابو طاہر کی روایت فافزعوا الی الصلاۃ فوراً نماز کی پناہ لو پر ختم ہو گئی، اس نے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔
تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الکسوف باب خطبۃ الامام فی الکسوف حدیث نمبر 1046 وفی العمل فی الصلاۃ باب اذن فلتت الدابۃ فی الصلاۃ حدیث نمبر 1212 وابو داود فی سننہ فی الصلاۃ باب من قال 4 رکعات حدیث نمبر 1180 والنسائی فی المجتبى فی الکسوف باب نوع آخر منہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 131 132 وابن ماجہ فی سنن فی اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی صلاۃ الکسوف حدیث نمبر 1263 انظر التحفہ برقم 16692 مفردات الحدیث سوائب سائبت ان کی جمع ہے، اس سے مراد وہ اونٹ ہے جس کو بتوں کی نظر کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے کسی قسم کا کام نہیں لیا جاتا، وہ صرف مجاوروں کے لیے وقف ہو جاتا تھا۔ فائدہ، اس حدیث میں جنت اور دوزخ کے دیکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ نظارہ آپ نے ان مادی اور ظاہری آنکھوں سے کیا تھا۔ اگر آج سائنس اس قدر ترقی کر سکتی ہے کہ ایک انسان ایک جگہ کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے اور لوگ ہر جگہ اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنے گھر میں اس کی تقریر سن رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، تو جو ذات تمام کائنات کے خالق و مالک ہے اور سائنسدان اس کی ایک ادنا مخلوق ہے، تو وہ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ جنت و دوزخ کا حقیقتاً نظارہ کرا دے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، 7 آسمان آپ کے لیے حجاب نہیں بنتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ زمین پر رہتے ہوئے جنت میں تصرف کر سکتے ہیں اور جنت کی اشیاء آپ کے دست تصرف کی زد میں ہیں۔ یہ سب باتیں محض سینہ زوری ہیں، اگر آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں تو مقامی حاضہ کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کام صرف واقع کسوف میں ہی کیوں پیش آیا جو ان حضرات کے نزدیک صرف ایک دفعہ آپ کے شیرخوار بیٹے کی وفات پر سن 10 ہجری میں پیش آیا، اور اپنے بیٹے کو موت سے کیوں نہیں بچا لیا؟ لیکن عجیب بات ہے کہ آخر میں لکھا ہے لیکن یہ تمام کمالات اللہ تعالیٰ کی اجازت اور عطا کے ساتھ مقید ہیں۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 739۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر اس کی کیا حقیقت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک کر دی ہے، جس طرح چاہتے ہیں اس میں تصرف کرتے ہیں۔ اسی طرح اس واقعہ سے آپ کے علم غیب کو کشید کرنے کی لا حاصل بحث کی ہے اور اس کے تحت متضاد باتیں لکھی ہیں۔ اس میں فیصلہ کن بات وہی ہے جو علامہ آلوسی کی تفسیر سے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ کی آیت کی تفسیر سے نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 2092۔ وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گہن لگ گیا تو آپ نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا کہ وہ اعلان کرے نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے، آپ نے آگے بڑھ کر تکبیر تحریمہ کہی اور 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الکسوف باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف حدیث نمبر 1066 والنسائی فی المجتبى فی الکسوف باب الامر بالنداء لصلاۃ الکسوف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 127 وفی باب نوع آخر منہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث نمبر 1472 انظر التحفہ برقم 16511 حدیث نمبر 2093۔ وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خسوف میں قرات بلند آواز سے کی، 2 رکعت نماز 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ ادا کی۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الکسوف باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف حدیث نمبر 1065 وابو داود فی سننہ فی الصلاۃ باب ینادی فیہا بالصلاۃ حدیث نمبر 1190۔
والنسائی فی المجتبی فی الکسوف باب الجہر بالقراءۃ فی صلاۃ الکسوف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146 147 وفی باب التشہد والتسلیم فی صلاۃ الکسوف حدیث نمبر 1496 انظر التحفہ برقم 16528 حدیث نمبر 2094 قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الکسوف باب خطبۃ الامام فی الکسوف حدیث نمبر 1046 وابو داود فی سننہ فی الصلاۃ باب من قال 4 رکعات حدیث نمبر 1181 والنسائی فی المجتبی فی الکسوف باب نوع آخر من صلاۃ الکسوف عن ابن عباس رضی اللہ عنہما جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129 انظر التحفہ برقم 6335 حدیث نمبر 2095 وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کسوف اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں. تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2094 حدیث نمبر 2096 وحدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في 3 ركعات و4 سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پرمشقت یعنی طویل قیام کیا. سیدھے کھڑے ہوتے پھر رکوع میں چلے جاتے پھر کھڑے ہوتے پھر رکوع کرتے پھر کھڑے ہوتے پھر رکوع کرتے. 2 رکعت میں یعنی ہر رکعت میں 3 رکوع اور 4 سجدے کیے. اس وقت سلام پھیرا جبکہ سورج روشن ہو چکا تھا. رکوع کے وقت اللہ اکبر کہتے اور جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. پھر خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت پر بے نور نہیں ہوتے اور نہ کسی کی ولادت پر لیکن وہ اللہ کی یعنی وحدانیت اور ربوبیت کے نشانات میں سے ہے. ان کو بے نور کر کے وہ اپنے بندوں کو یعنی اپنی قوت و طاقت اور غضب سے ڈراتا ہے. جب تم ان کو گہن لگا دیکھو تو اللہ کو یاد کرو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائیں. تخریج اخرجہ ابو داود فی سننہ فی الصلاۃ باب صلاۃ الکسوف حدیث نمبر 1177 والنسائی فی المجتبی باب نوع آخر من صلاۃ الکسوف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129 130 انظر التحفہ برقم 16323. فائدہ جب سورج یا چاند کو گہن لگے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا کس قدر حصہ بے نور ہوا ہے اور اس کے مطابق نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھی جائے گی. اگر مکمل گہن لگا ہے تو طویل قیام میں 3 یا 4 یا 5 رکوع ہر رکعت میں کیے جائیں گے اور ہر بعد والا قیام اور رکوع پہلے سے کم ہوگا. اس طرح 2 رکعت کو اس قدر لمبا کیا جائے گا کہ فراغت کے وقت تک سورج اور چاند روشن ہو چکے ہوں اور اس کے لیے الصلاۃ جامعہ کے الفاظ سے لوگوں کو جمع ہونے کی دعوت دی جائے گی اور نماز میں قراءت بلند ہوگی. حدیث نمبر 2097 وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة
عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ آپ نے نماز یعنی کسوف میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے. تخریج اخرجہ النسائی فی المجتبی فی الکسوف باب نوع آخر من صلاة الکسوف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129 130. انظر التحفہ برقم 16325.